السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ جات و مضامین قرآن کے حوالے سے سورت نمبر 7 سورۃ الاعراف کے اوپر بات چیت ہوگی۔ سورہ اعراف ترتیبی نزولی کے اعتبار سے 39 نمبر سورت ہے اور مکی سورت ہے۔ سورۃ الصاد کے بعد نازل ہوئی ہے جبکہ سورہ جن سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس میں 206 آیت ہیں جبکہ 24 رکوع ہیں۔ نکات: سورۃ البقرہ میں یہود کو دعوت الی الکتاب دی گئی تھی۔ سورہ آل عمران میں نصارہ کو دعوت توحید دی گئی۔ سورہ نساء اور مائدہ میں اصلاح عرب پیش نظر تھی۔ سورہ انعام میں اصلاح مجوس مقصود تھی۔ اب سورہ اعراف میں بقیہ اقوام عالم کو دعوت الی القرآن دی جاتی ہے۔ سورت کے ابتداء میں تذکیر بایام اللہ ومعہ بعد الموت سے دعوت الی اللہ دی گئی ہے۔ ربط سورۃ الاعراف مع سورۃ الانعام: سورہ مائدہ اور انعام میں مرکزی مضامین یعنی نفی شرک فعلی و اعتقادی کو دلائل عقلیہ و نقلیہ اور دلیل وحی سے مدلل کیا گیا تھا۔ سورہ اعراف میں کہا جائے گا کہ مسئلہ واضح ہو گیا، اس میں کوئی ابہام باقی نہیں۔ اب اس مسئلے کو جرأت و بہادری سے پہچانیے اور اس کی تبلیغ کریں اور مخالفین کے پروپیگنڈے سے دل میں تنگی نہ لائیں۔ ربط نمبر 2: سورہ انعام میں مسئلہ توحید پر زیادہ تر دلائل عقلی لائے گئے تھے اور دلیل نقلی تفصیلی صرف ابراہیم علیہ السلام سے مذکور تھی اور باقی انبیاء سے اجمالاً دلیل نقلی لائی گئی تھی۔ اب سورہ اعراف میں انبیاء علیہ السلام سے تفصیلی نقلی دلائل لائے جائیں گے۔ ربط نمبر 3: سورہ مائدہ اور انعام کو شرک کی ساری اقسام کی نفی کے دلائل سے مدلل کیا گیا تھا۔ اب سورہ اعراف میں کہا جائے گا کہ مسئلہ واضح ہو گیا، اب جرأت اور بہادری سے تبلیغ کریں اور تبلیغ کے سلسلے میں جو مصائب آئے انہیں برداشت کریں۔ خلاصہ سورۃ الاعراف: اس سورت کے 3 دعوے ہیں۔ پہلے دعوے کی نفی شرک فعلی و اعتقادی کو جرأت سے پہچانو اور اس کو پہنچاؤ اور اس راستے میں جو تکلیف آئے تو اسے برداشت کرو، یہ دعویٰ سورت کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ دوسرا جو دعویٰ ہے وہ احکام اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ان کی پیروی کرو اور شیطان کی پیروی نہ کرو، کہ اپنی طرف سے تحریمات مت بناؤ، یہ دعویٰ اتبعوا ما انزل الیکم آیت نمبر 3 سے لے کر وضل عنہم ما کانوا یفترون آیت نمبر 53 رکوع نمبر 6 تک ہوگا۔ تیسرا دعویٰ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض آیت نمبر 54 سے شروع ہوگا کہ کارساز و غیبدان صرف اللہ کی ذات ہے، لہذا حاجات و مشکلات میں بھی صرف اللہ ہی کو پکارو۔ تیسرے دعویٰ کا ذکر کرنے کے بعد رکوع نمبر 8 سے لقد ارسلنا نوحا آیت نمبر 59 سے رکوع نمبر 20 کے اختتام بما کانوا یظلمون آیت نمبر 162 تک 6 انبیاء علیہ السلام کے قصص بیان ہوں گے جو لفظ نشر غیر مرتب کے طور پر مذکور تینوں دعووں میں مرتب ہوں گے۔ پہلے 3 قصے یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کے قصے تیسرے دعوے پر مرتب ہوں گے۔ چوتھا قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا، یہ دوسرے دعوے سے متعلق ہوگا۔ پانچواں قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا، یہ دوسرے اور تیسرے دعوے سے متعلق ہوں گے۔ اور چھٹا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ دعویٰ اولا سے متعلق ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مسلسل 8 واقعات پر مشتمل ہوگا جو انہیں زندگی میں پیش آئے۔ قصص کے اختتام پر
وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي آیت نمبر 163 سے تخویفات کا بیان ہوگا۔ باقی صورت میں زجر، تخویف، بشارتیں مذکور ہوں گی۔ انشاءاللہ العزیز نئی ویڈیو کے ساتھ حاضری ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔